حضرات مومنین، ایک مجلس اعزا برائے سال ثواب اثر سے شروع ہو جاتی ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ پڑھتے اللہ کا تشریف لے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وسلم۔ جب آپ اسٹارٹ کر دیں نا تو بتا دیے گا، وہ امریکہ میں وہ کھلوانا ہے، وہ آپ بے فکر رہیں، جب کھولیں گے تو خود ہی آلریڈی آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، فیس بک پیج پہ ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على
ساتھ بس سلام کے ساتھ اشارہ سماتے کی مدد کرنے کی مرضی ہے ایک مرتبہ آواز بلند ضرور
نبی
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي الحاكمي سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد بالرسول صلى محمد میں مرحوم حامد صاحب کے برادر میرے خاندان اور سلام لوازم جانے والوں کو تعظیم پیش کرتے ہوئے خدمت کی بات میں دعا کرتا ہوں ان کی قبر پر اپنے رحمت نازل فرمائے. انہوں نے دنیا میں جتنے کا ہے کہ سب قوم بہترین ہے جو سوال کرنا جنت الفردوس کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے. روز محشر محمد والے محمد کی شفاعت نصیب فرمائے. درود والے محمد والے انتہائی محبت باقی غالب ہے ہمارے ساتھ صاحب سچی فرما ہے ان کی عادت سے کلمات اشارے سباب کی مجلس ہے. قرآن مجید کی اس آیت کی میں نے تلاوت کی سعادت حاصل کی. یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 18. سورہ حشر کا قرآن مجید کے سوروں میں سے اس کا نمبر 59 ہے 59 12 28 28 اور آیت 18. اے ایمان کے نکابے دو باتوں مطلب یا الذین ایمان والو کس کا مطلب اللہ سے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص یہ دیکھو کہ اس نے اپنی زندگی کے لیے کیا بھیجا. مَا قَدَّمَتْ کیا بھیجا ہے ہر شخص کو بھیجا. موت کی منزل یقینی ہے جب آ جائے ہم تیار ہوں یا نہ ہو فرشتے موت کو جو وقت دیا گیا اس کو لے جائیں. اس کو کوئی رحم نہیں آتا کہ میں ماں کی آواز سے بچے کو لے جاؤں یا باپ کے جوان بیٹی کی کمر توڑ رہا ہوں یا انسان کی شریر کا یاد کو سے جدا کر رہا ہوں کہ بھائی کو بھائی کو جدا اس سے کوئی رنج نہیں پہنچتا. جو آرڈر ہے اس کو پورا کرنا اور جس حالت میں فرض کرنے کا آرڈر ہے اسی حالت میں پڑتا ہے. جناب سلیمان جن کی دنیا ختم حکومت تھی موت کے وقت محل میں جانے کی اجازت نہیں تھی بیٹھنے کی بھی اجازت تھی. فرشتے موت آئے اس نے کہا جناب بلایا گیا اچھا میں تھوڑی دیر آرام کروں نہیں بیٹھ جاؤں نہیں حکم میں آپ کھڑے رہیں گے اور آپ کی روح بھی سلسلے جائے گی. کیا قرآن ہے جناب سلمان کے واقعات سورہ انبیاء سورہ نمل سورہ سبا ان سب میں بہت رکھتے ہیں جس کے لیے جو وقت میں ملین ہے جو کا یہ کوئی نفس کا یہ اپنے سبوت
گئے سرکار رسول میں چھوٹا امام حسین ایک مشہور فرمان ہے، بہت جانا پہچانا ہوگا، اشد الحیات مثل الموت فإن الموت یاتیک، موت کے لیے کمر رسا رہو، تیار رہو، اسے کہ وہ یقین نہ لائے. تو موت کی تیاری کیا ہے؟ موت کی تیاری کیا ہے؟ کھانا پینا چھوڑ دو، مر جاؤ کسی سے، کوئی ایسی دوا ڈاکٹر سے منہ سے بھری جیسی موت واقع ہو جائے، اس کا حادثات کو سپرد کر دو تاکہ مر جاؤ. تینوں باتیں حرام. کسی کا خودکشی ڈائریکٹ بھی حرام ہے کہ کس کو رنگ شروع کر دو، اور تدریجن بھی حرام ہے. ایسا کوئی کام کرو مجھے نہیں بچا، زندگی نعمت ہے، اس کے قدر کرنی چاہیے. تو پھر امام نے فرمایا کہ موت کی تیاری کرو. تو موت کی تیاری ہے باپ کے کلام کی نصیب بیٹے سید الساجدین حضرت زید بن عابدین اونچی گئی کہ مولا یہ جو آپ کے ابا جان نے فرمایا کہ موت کی تیاری کرو، تو موت کی تیاری کرو. ورنہ موت کی تیاری ہے واجبات کو ادا کرو. دیکھو تمہارے دل میں کیا واجب ہے. لڑکا 15 سال کا ہوا نماز روزہ پڑھائی، لڑکی 9 سال کی ہوئی نماز روزہ پڑھائی. اپنی ذات کو اگر میں نے 25 سال کی عمر میں نماز شروع کی، واجب ہوئی تھی 15 سال کی عمر میں، لاپرواہی میں گزارتا 10 سال نہیں گزارتا، تو نزل 10 سال کی نماز ہے. اگر پڑھنا شروع کر دو زیادہ ادا ہو جائے گی، نہ پڑھوں تو ایسے چلتا رہے. آج نہیں پڑھے کل پڑھوں گا، پرسوں پڑھوں گا، پورا ادھر پڑھوں. پڑھنا شروع کرنے ادا ہو جائے گی انشاءاللہ. 5 دن کی نماز میری دن ہونا پڑھو، کبھی ادا ہو. 10 برس کی ہو، پڑھنا شروع کر دو، امید ادا ہو جائے گی. اس لیے یہ بات تو واضح ہے، منزل چاہے جتنی دور ہو، پہنچنے کی امید اسی کے لیے سفر شروع کر دے. سفر شروع نہیں کیا پہنچے گا کیسے؟ شروع کرنے میں ہم بتا دیں. شروع کریں. آج جائے رات کو جب کچھ کام نہ ہو، اس درد دور میں ہم اکیلے اور کریں کتنا باقی، جو باقی ادا کریں. اللہ کا کوئی حق ہے ادا کریں. نماز روزہ ہے، حج زکات ہے، جو بھی باقی ہے ادا کریں. بندوں کا کوئی حق ہے تو لازمن اور لازمن اور لازمن ادا. اگر الفاظ سے کسی کو تکلیف پہنچائی معافی مانگی، کوئی مستحق ہوگا ہے ادا کریں. اس کا معاملہ بہت زیادہ ہے. ایک آیت اور ایک حدیث. انسان کی زبان سے لفظ نہیں نکلتا مگر ہمارے بھائی کو اس کو لکھ دیتے. یہی تو فرشتے ٹھیک ہیں. محشر میں کتابیں نام اعمال پیش کی جائے گی. یہ تمہارا کہا جائے گا. قرآن کی آیت اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم حسیبا. اے انسان اپنی کتاب پڑھ. اپنا حساب سمجھنے کے لیے تو خود کافی ہے. دیکھ وہی تو لکھا جو نے کیا. اسی لکھنے والے سے معصوم ہے کہ رحمان بردا 2 فرشتے لکھ کے لے جانے کا کہ یہ سب معذب ہیں، بہت نیک ہیں. اپنی ضد نہیں لکھی وہی لکھے جو نے کیا. تو الفاظ میں بھی بہت چوکنا رہا ہے. اسی لفظ سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے. کسی کے غیر موجودگی میں کبھی کوئی لفظ نہ نکالیں. ضد کی وجہ سے بہت کمل کر کے کسی کے لیے کچھ کہہ سکتے ہیں. خیر کریں گے، خیر اچھی بات ہو گئے، برائی بیان کرنا چاہتے ہر چیز کرنا. اس کے لیے
اگر میں نے ثابت حساب سے 1 لاکھ روپیہ لیا ہو اور تو جناب ادا نہیں ہو پا رہا ہے، پتہ نہیں کس دنیا سے چلا جاؤ، معاف کریں، ان کا ٹھیک ہے معاف مطلب 50 ایک معافی انہوں نے دی 50 نہ صرف بھائی میں نے 10 روپئے دیا تھا، نہ ادا کیا نہ معافی مانگی. یہی بلا بنے گا قیامت کی اللہ سے کہیں گے پانے والے اس بندے نے میرا 10 روپئے دیا تھا، نہ دیا نہ معافی مانگی. پانے والے مجھے اسے بتا دیتا اللہ کا سبب تو میرے خبر میں نہیں کرنا کہاں سے لاؤں. وہاں ہر گناہ کی سزا آگ ہے. آپ جاتے ہیں بہت سے لوگ گناہ کے بارے سے تھوڑی دیر کی آپ برداشت کرتے ہیں. کتنا برداشت کر سکتے ہیں؟ کتنا برداشت کر سکتے ہیں؟ تھوڑی سی مثال کرو. ماچس کی تیلی اس کی آنچ بڑی ہلکی ہے کہ بنائی اس لیے اسے کسی چیز کو سن کرا دیا جائے. بیڑی سکھا رہے، سگریٹ سکھا رہے، شمع سکھا رہے، چولہا سکھا رہے، اس کی آنچ بڑی ہلکی رہتی ہے. اور ایک ماچس کی تیلی کتنی دیر چلے گی؟ مشکل سے 20-25 منٹ، آدھا منٹ بھی نہیں چلے گی. ماچس کی تیلی آپ سکھائیں آدھے منٹ نہیں چلے گی، آدھا منٹ سے کبھی چلے گی. اب ہم میں سے کون ہے جو ماچس کی تیلی جلائے اور اپنے ہاتھ کو اس کے اوپر رکھے؟ جب تک تیلی نکلی رہے میرا ہاتھ اس کے اوپر رکھے. برداشت کر سکیں؟ میں تو نہیں کر سکتا. ضرورت پڑے تو ہم بتا دیں گے. گویا ہماری ایک حال اتنی نازک ہے کہ دنیا کی انتہائی ہلکی آنچ کو آدھا منٹ برداشت نہیں کرتے. تو آپ جہنم کیسے برداشت کریں گے؟ وہ خود ہم نہ سمجھ لیا جس کا اندر انسانوں میں خط کرو تم لگا خبر جتنا ہو چاہے گا جب اس سے چھوٹے ہلکے ہونے لگے ہم اس کا اور ہوگا. کون ہمیں سے برداشت کرتے ہیں؟ میں تو نہیں. اس سے بچنے کا راستہ دنیا ہے. اس کا ہے ہمارا ہے یا دے دو یا معافی مانگو. کس کا جانا ہے؟ الفاظ کی ضرورت ہے. اگر میں آ رہا تھا یہاں کسی بچے نے کہا چچا ذرا ایک بات بولے، میں نے کہا نہیں اس کا نہیں. اگر اس فطرے سے اس کی منشکلی ہو گئی تو پیچھے سوال ہوگا. پیچھے سوال یا آپ نہیں کہتے سیکھا کہ دل دکھائے. کسی کا دل دکھانے کا ہرگز کسی کو نہیں. میں نے کیوں اس کا دل دکھا؟ اگر میں کسی کا دل دکھانے کے بعد کھڑا ہو جائے تو سہنے کے بعد نمازیں پڑھ رہا ہوں، سورہ توبہ بھی پڑھ رہا ہوں، دعائے پڑھ رہا ہوں، مقاصد اللہ پڑھ رہا ہوں، دعائے توبہ پڑھ رہا ہوں، ہونے والے معاف کرتے کام کرتے کام کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک وہ بچہ معاف نہ کرے. پہلے اس بچے سے معافی مانگے کہ بیٹے جس سے بہت غلطی ہوگی تو معاف کر، اس کا جی معاف کر، پھر اللہ سے پڑھنے والے میں نے اس بچے کو سکھایا تھا، اس نے معاف کر دیا، اس کو بھی معاف. یہ کنفرم ہے کہ بندوں کے حقوق جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے اللہ ہر دن معاف کرے. اسے بات نہ کہا کہ بندوں کے حقوق کا سلسلہ کو کیا بنا جانا ہے. ہر شخص دیکھیے میں نے اپنی زندگی میں کیا بھیجا قرآن ہے. بس بندوں نہ کھول ہر شخص دیکھیے وہاں کا سبق کر لیکن کیا بھیجا آپ نے بات کر پہلے ضرور پڑھ لیجیے محمد یہ قرآن کیا ہے جو کچھ پڑھنا تو قرآن کہ وہ بندوں نہ کھول ہر شخص دیکھے ماں تک دمک لگے ترکیب کر دیا. اگر میری عمر 70 سال ہے تمہیں غور کرنا
میرے نام اعمال میں 70 ایسی نیکیاں ہیں جو میں خدا کے راہ میں پیش کروں تو قبول ہو جائے. اپنا حساب کریں کیا ہے آپ ضرور اپنا سب کچھ رات کو جب تنہائی ہو سوچے کیا میرے پاس ایسی 70 نیکیاں ہیں جو میں خدا کی بارگاہ میں پیش کروں قبول ہو جائے. اگر یاد آئے ہاں بھائی 70 تو ہے تو خوش قسمت ہے شکر خدا کا والے والے کا شکر میرے پاس 70 ہے. لیکن دیکھیے اگر 70 سال کی عمر میں میرے پاس صرف 70 نیکیاں اس کا مطلب میں نے سال میں ایک نیکی کروائی جبکہ سال میں ہوتے 365 دن. اگر ہر دن ایک نیکی ہوتی کتنی 1000 نیکیاں ہوتی. لیکن ہم جب غور کریں تو 70 دن ملے گی. ابھی ایک نماز آپ نے پڑھی تھی آج سے 1 مہینہ 12 دن پہلے اور ایک پڑھیں گے 28 دن بعد. عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہی وہ نمازیں ہیں جن میں مجمع ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عام طور پر مسجد میں ایک نماز کا بھی نہیں ہوتی اسی دن صبح کی نماز میں مسجد خالی عید کی نماز میں جگہ نہیں جبکہ یہ بات کنفرم ہے. عید کی نماز ہر شخص پر لازماً واجب ہے. 9 بجے صبح کی نماز ہر شخص پر لازماً واجب ہے. عید کی نماز اس تحت غیبت میں کسی پر لازماً واجب ہے. کنفرم صبح کی نماز ہر شخص پر کنفرم واجب ہے. اور اس تحت غیبت میں عید کی نماز کنفرم میں کسی پر واجب نہیں. جب انشاءاللہ سرکار قائم میں آل محمد امام زمانہ تو سب پر واجب ہو. مگر کیا وجہ صبح کی نماز جو کنفرم واجب ہے اس کا لازماً سوال ہوگا اس کی مسجد خالی اور جو نماز کنفرم میں واجب نہیں کوئی سوال نہیں ہوگا. نہیں ہو اس کے لیے دینا کرنا ماشاء اللہ. جبکہ صبح کی نماز کو لے کر بہت مختصر 4 منٹ میں ختم ہو جائے تو یہ کی نماز کوئی کر نہیں بہت گھنٹہ لے لیتے. پھر مولانا صاحب کو کچھ دینا کرو گے تو الگ بات ہے. ضرور پڑھیں محمد تو کیا وجہ ہے جو نماز کنفرم واجب ہے اس کے لیے مسجد والی تو جو نماز کنفرم ہے جو واجب نہیں اس کے لیے ہیرا انسان بدلا اور کیجیے گا پر زیادہ نہیں اب تک. اس نماز میں 9 قنوت ہیں. پہلے بھی کہتے ہیں 5 اسی میں 4 اس میں خود پڑھتے ہیں اللہم ادخلنی فی کل خیر ادخلتی محمد وعلمہ واخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد وعلمہ. اے پڑھنے والے تو مجھے ہر نیکی کی وادی میں پہنچا دے جس میں ہر نیکی والے محمد سے وعدہ کرے اور مجھے ہر برائی سے محفوظ کر دے جس سے تم نے ہر برائی کو آگے واپس رہنے کے لیے کیوں کر. یہ پڑھتے ہی سنتے کیا اس موقع پر آپ دل میں نیت کرتے ہیں بلکہ میرے واقع میں ان نیکیوں کی طرف چلوں جو اللہ محمد بتا واقعی دل میں نہیں ہوتی. ایک مانن پڑھ دیا سن دیا بات کمال ہو گئی درست پڑھے موقع نیکیاں ہر انسان کے اختیار میں ہیں لازماً. کوئی نہیں کہتا ہے مجبور
बाग जला हिंदू खुद बना के सजदा करते हैं या जला के सजदा करते हैं, मगर गाड़ी तो नहीं होती क्या सजदा करोगे, तुम्हें तो जलाए दरगाह में बंद कर दिया, बैठ में बहुत ही पड़े गए, बाप का इकरार है आप जरा सजदा करो, सजदा नहीं ये नहीं होता, सजदा उसको होना चाहिए जिसने मुझे पैदा किया, पैदा किया। अरसे दराज तक घर में कैद रहे, फिर वहां से किसी से निकल गए, एक इलाके से दूसरे तीसरे जाते रहे, यहाँ तक कि मदीने मुनव्वर में खातमुन अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा खिदमत में हाजिर हो गए, तो दीन को ऐसा अपने अंदर उतार लिया, दीन कैसे पाबंद बना, आले मोहम्मद कैसी दिला दिल में शामिल कर, अली और नाल आगे से मोहब्बत के इतनी रास्ते हो गई, सरकार ने फरमाया सलमान मिन्ना सलमान को मेरा हमारे बैठे लगे। तो इंसान के अख्तियार में कितना नेक बन सकता है, अरे के बाद कभी घंटे तो अच्छा तो गुजार नहीं कर लग दिया तो गुजार दीन सीखना तो पावर करना हर शब्द होगा। जनाब सलमान फारसी ने दीन को सीखने के लिए कितना सफर किया, जाने कितने बड़े सफर कर गया। एक बात और है, कल का इंसान दीन न सीखने के बारे में अल्लाह के बारे में कोई उर्दू कर सकता, पालने वाले किताबें बहुत महंगी थी, खरीदने की ताकत नहीं थी, लाइब्रेरी बहुत दूर थी, जा नहीं सकता था, मेरे पास तो ऐसा बड़ी में आगे नहीं था जिससे मैं दीन सीखूं। आज ये आसान है, आज ये उम्र मुमकिन नहीं, आज हर एक हाथ में छोटी सी मशीन है जिसमें एक बटन दबाने की जरूरत है, जो चाहे पड़े, कुरान पढ़ना चाहे मौजूद, तफसीर पढ़ना चाहे मौजूद, हदीस पढ़ना चाहे मौजूद, मौला के शायरात पढ़ना चाहे मौजूद, सिद्ध कमला पढ़ना चाहे मौजूद है, गुनागा पढ़ना चाहे मौजूद, पढ़ना चाहे मौजूद, अल्लाह भला भी है और अल्लाह रसूल भी। ये इंसान के लिए चॉइस है, जैसे जासूस ने किसी को जैस काट के खिला दूं तो उसको काम नहीं करता, दोनों रास्ते हैं। इस मशीन से भी अच्छा इस्तेमाल करें, दीन सीखें, आसानी है इस दौर की, इंतहाई आसानी है। दो बात आप सीखना चाहिए, एक जगह डायरेक्शन मौजूद है, कौन सा जहाज कहाँ जा रहा मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, बटन दबाएं सीखें, ताकि रोज महसूस खुदा की बारगाह में जब सवाल होते हैं दिन की पाबंदी क्यों नहीं, कहीं माला करना चाहता नहीं तो सीखा क्यों, सीखा तो नहीं होगा, सीखा क्यों नहीं, तो मालने का इंसान कह सकता था सीखने को उतार दिया, आज का इंसान नहीं करता। आज के इंसान के पास सीखने के वसाइल हाथ में मौजूद हैं, ये अपने दिल पर महफूज है कितना उसे सीखना चाहता है। आले मोहम्मद एक नेमत उज़्मा बन रहा है और अल्लाह का एहसान है जिसने हमें उनसे वापस किया। इंशाअल्लाह खुदा हम सबको और आप सबको करबला नजर की ज़ियारत मुयस्सर करे, हम जाएंगे मौला के रोज़े पर इजाज़त पढ़ेंगे, अस्सलामु अलैकुम या निअमतल्लाह वल बरकात, हमारा सलाम आप पर, ए मौला जो आप तमाम नेक बंदों के लिए अल्लाह की नेमत पर करें। अली की मोहब्बत एक नेमत इलाही है, सरकार दो आलम हाज़िर नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफा के बहुत मुकर्रम सहाबी थे, पैगंबर के दुनिया से जाने के बाद भी किसी पद में बैठते थे, उठते थे, तो उठने से पहले खुल जाते थे कि मैं अपनी माँ का शुक्रगुजार हूँ जिसने दूध के साथ अली की मोहब्बत को दिया,
دامن ایک ایسی کتاب میں ہے کہ ہماری عداوت اور دشمنی نہیں ہوگی. الصواعق المظلمہ. اہل سنت کے غالب گزرے ابن حجر مکی، جس کا دل بغض سے آل محمد سے پورا ہوا. میں نے سوچا میں کسی کتاب کی پڑھوں جس کو پڑھ کر آل محمد کے جانے والوں کا دل چلے. اسے نام رکھا الصواعق المظلمہ. وہ دنیا ہے جو دلوں کو چلا لگا. سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی سخت عداوت نہیں تھا. مگر بعض آل محمد کے ذرائع ایسے تھے کہ اس دشمن کے ایمان کا انکار ممکن نہ ہوگا. تیسری سوائے روایت میں یہ روایت موجود ہے. آپ تک پہنچا رہا ہوں. زیادہ اپنا دماغ کا سرکار دولت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ فرماتے ہیں لا يجوز صلاة أحد إلا من كتب له علي الجواز. یاد رکھو کوئی شخص انہیں زراعت سے اس وقت تک گزر نہیں ملے گا جب تک علی کا لکھا ہوا جواز ہاتھ میں نہ ہوگا. جواز ہاتھ میں نہ ہوگا. یہ جواز کیا ہے؟ جس کو بات سننے کو کروانا ہے آزادی بھی کہتے ہیں. ایک تحریر ہے کہ یہ تحریر ہے مولا کے طریقے. لیکن آج سے جواز کہتے ہیں پاسپورٹ کو. کسی عرب ملک میں جائیں، نجف جائیں، بغداد جائیں، دوحہ جائیں، قطر جائیں، دبئی جائیں، شارجہ جائیں، ابوظہبی جائیں، جدہ جائیں، مدینہ جائیں، ایئرپورٹ میں پہلا سوال ہوگا اہل جواب پاسپورٹ کے لے. پاسپورٹ ہے پھر اس میں ویزا دیکھا جائے گا، ایکسیڈنٹ دیکھی جائے گی، باقی باتیں دیکھی جائے گی. پہلا سوال جواب کا ہوگا پاسپورٹ کا. دنیا میں 220 ملک ہیں، 220 ملکوں کا الگ الگ پاسپورٹ ہے. ہندوستان کا الگ پاسپورٹ، پاکستان کا الگ، ایران کا الگ، افغانستان کا الگ، چائنا کا الگ، جاپان کا الگ. دنیا کے 25 ملک 220 ملکوں میں ہر ملک کا الگ پاسپورٹ. مگر قیامت میں ایک پاسپورٹ ساتھ رہنے والا ہے. کیا سمجھا سکتا ہے؟ لا يجوز صلاة أحد إلا من كتب له علي الجواز. وہ تو خدا نہیں کرے گا جب پورے سرات سے جب تک کہ اس کے علی جواز نہیں کرے. یعنی ایک پاسپورٹ دنیا میں کام آتا ہے تو 225 ملکوں کا الگ الگ ہے. ایک پاسپورٹ قیامت میں آنے والا ہے اور وہ ولایت علی ہی میں کے بارے میں لیکن ایک جگہ
پیغمبر ہے اور علی سامنے 3,500 لڑکا سوچا جا سکتا ہے آدمی اکیلا ہو کے ساتھ حملہ کرو تو کتنا مشکل ہے کسی کے 100 ہو جائے 100 کے لیے 1000 ہو جائیں یا 3,500 سب کا ٹارگیٹ مولا کے ساتھ ہے جاتے ہیں کہ مولا شہید کریں پیغمبر کا کام لیکن کیا شجاعت ہے تیری دشمنوں نے ہر طرف حملہ کیا ہے ادھر سے بھی تلوار آ رہی ادھر سے بھی تلوار آ رہی مولا کے جسم پر لجے کا حملہ ہے یہ سوریوں کو کاٹو نہیں ہے تلوار پہ تلوار کا ایک قدم لجے کے پڑے گا جس مبارک پر لجے کا حملہ ہے مگر شجاعت ہے لیکن کوئی کروں گا ہدایت پر حملہ کیا دفاع پر حملہ کیا کوئی حملہ نہیں کر رہا ہے یہاں تک کہ لڑتے لڑتے ابھی تلوار بھی مانگے دشمن نے سوچا کہ تو ہم تو بڑا آسان ہے تلوار بھی نہیں ہے لیکن دشمن نہیں جانتا کہ کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو کہتے ہیں تو کرتا ہے سفر جب مومن کہتے ہیں رہتا ہے کہ تم ایمان ان سے لڑنے کی کیا کہا جب مولا کی تلوار پہ ٹوٹ گئی تو لڑنے کا نیا انداز رکھ گیا دیسی جنگ ہو گیا جو مجھے سامنے آتا ہے وہ پکڑتے پتا بولتا ہوئے اس کے پیچھے پوچھتے مرشد کو اٹھاتے اس کے پیچھے پیچھے مرشد کو اٹھاتے یہ مجرمین وطن میں ٹکراتے جاتے گرتے جاتے مرتے جاتے اب لا نالا صدقی لا خطا الا علی لا خیر الا ذکرہ کوئی جواب نہیں علی کے جواب کوئی تلوار نہیں ہے ایسی بھرپور جنگ کی 3,500 کا لشکر بھاگنے پر مجبور ہو گیا جب سردار بھاگنے لگا کوئی بندے کی طرف ساتھی نے کہا ہم 3,500 بھاگ کے ہوئے اس سے کہا کبھی نہیں کرتے اللہ کو تلوار لڑا رہی ہے کوئی کچھ نہیں کرے تو 3,500 مشرکین کے لشکر کو جس ذات نے تنہا پستا ہونے پر مجبور کر دیا تو کوئی اور نہیں ہے امیر المومنین امام المتقین ناصر الدین خالد بن الولید اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب امیر المومنین علی بن ابی طالب اور علی نے اپنی شجاعت کا نمائندہ بھی مانگا اللہ سے اپنے بڑے بھائی عقیل سے کہا کہ میں چاہتا ہوں ایسے خاندان میں شادی کروں جو نسل دادو دادا نسل شجاعت و جواب باقی میں نمایا اور جناب البنین سے شادی ہوئی جناب فاطمہ 4 بیٹے تھے تو البنین سے نام پڑا نام فاطمہ کا دیا اور اس سے 4 بیٹے تھے اس سے سب سے بڑے مرتبہ آبادی عباس سے لگتا کیا خوبصورت جناب نے ایسے حاضر کے شاعر کا حضرت عباس شاہ لافتا کے شعر حضرت عباس شاہ لافتا کے شعر ہیں خندق و خیبر کے ہو یہ کربلا کے شعر ہیں خندق و خیبر کے ہو یہ کربلا کے شعر ہیں کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ کشتے حیدر سمجھا وہ خدا کو شعر یہ شعر ہے خدا کے باس کی حیبت غیر معمولی لشکر حسینی کا لشکردار جس سے صدی کی بھر ہوا ہوتا امام کے
شہزادی مشق سکین کرتے تھے پوچھا کہ آقا سے اجازت مل گئی فرمایا صاحب کی اجازت ملی مشکورہ ہو گیا جناب زینب فرماتی ہے بعض کو مشکورہ نہ ملے مگر در حقیقت اپنی لڑائی ہو میں صبح سے دیکھ رہے کہ مقتل میں جاتا ہوں تو عادت ہو جاتا ہے میرا بھائی اس کے ناچے کو عادت ہو جاتا ہے ایک بات اب جب عادت ہو جاتا ہے کہ مجھے روک نہیں ہوتی مگر میں جا کے اپنے بچوں کے پاس کو چھوڑا ہوا جناب عباس سے فرماتے ہیں عباس جب میں چھوٹی تھی بابا کے پاس کوئی اور نہیں تو میرے بابا تھا میرے بابا نے سبنے کی ساری باتیں مجھ سے کیا اپنے شہادت کرنے میں کیا ہوتا کی باتوں کو بھی کیا علاج کے واقعات کو بھی کیا جب بابا آج کے واقعات کو بیان کر رہے تو میں نے دیکھا بابا کیا بولنا میں دلیل کے بابا آپ روک تو میرے بابا نے میرے بابا کو چھوڑنے میرے بابا میرے بابا کو چھوڑتے جانا کرو کے میں نے پوچھا بابا آپ میرے بابا کو چھوڑتے کیوں روتے کیوں تو میرے بابا نے کہا کہ بیٹی ایک بندہ ہے میرے بابا کو رکھتی بات ہو جاؤ جناب فرمایا جمعہ کے بعد میں سوچا کرتی تھی جن بہن کے پاس اس کے بابے میں رکھتی بہت کام کرتا ہوں میں میرے اخبار تمہارے جانے سے اپیل آ کے اور وقت بھی رکھتی ہوں جتنوں کے جیسا کو بھائی کرتا زینب وکیل ہوں معبول میں رسی ہوتی جاتی کبھی کوفے میں دربار ہوتا کبھی شام میں دربار ہوتا صاحبان زینب بیٹے اپنی ہو کیجئے اگر آپ کسی موقع ساتھیوں کو رسیوں بات کر تازاروں سنا رہا ہے تو دنیا کے میڈیا کیوں ہو رہا ہوگا صاحبان غیرت اپنا سرپی میں ہوگا اور اپنی محبت خاتون کو رسیوں بات کر تازاروں سے بلانا کر رہا ہے مگر بھائی تو ہو جاؤ نہ کوئی ایسا نہ تھا جو کہتا یہ بات ہے کہ محبت کی نوازیاں ہیں علی فاطمہ کی بیٹیاں ہیں میرے دوتے منظور ہیں رسیوں میں باندھی گئی ہے کبھی کوفے کا دربار کبھی شام کا بازار عجب نہیں زینب نے مدینے کا رخ کیا ہوگا اپنا آپ کا جنازہ رات کی رانی کے منہ اٹھایا ہوگا مگر آپ کی بیٹیوں کو رسیوں میں باندھ کر بازاروں میں گزارا ہوگا اپنا سے آواز آ رہی تھی راہ حسین بھائی حسین سرنا کو دے کر جس دن بنا کے وہ نبی کو ٹکڑے آئے حسین آئے حسین آئے خداوند ہمارے اس مجلس سے عذاب اپنے بارگاہ میں قبول ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما ہمیں آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما روح زمین پر امن امان قائم فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما جب دن ان پر مسلط کی گئی تھی وہ حاصل فرما تھی آئندہ ہمیں اس قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما پر مالک تجھے واسطہ محمد تمام مقدس مذہبہ کی حفاظت کرنا جنت البقیع کی کامل اللہ کے اسباب بڑھانا فلسطین کے مظلوموں پر رحم کرنا تعالیٰ جلال کے مبنی پر رحم کرنا میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں آل محمد کے جانے والے زندگی گزار ہیں ان کے کارناموں کی عزت و آبرو میں اضافہ کرنا مرحوم حامد حسین صاحب جن کے وصال ثواب کی مزید منعقد کی گئی انہیں جنت الفردوس اعلیٰ بڑا کے بتا ان کے خلافت میں خاندان کو سرجری کرا آخر میں آپ حضرات سے ایک بات ہے سولہ مبارک فاتحہ کے سماعت سے مرحوم حامد حسین ضمن صاحب کی روح کے لیے الفاتحہ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
जाओ मिल के दे दो जो भी बोल दो सब आप इसकी और फातिया फातिया छोटे भाई है मुझे मालूम के जी मेरे साल हैं धक्का मंगल है